میرے سونے نبی کا دربار سجائے، میرے آقا سرورے کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے یاران باوفا کو مخاطب بنا کے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، او میرے یارو یہ دنیا ہے، اس کی بہت ساری اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اس دنیا میں بہت کچھ موجود ہے، پر مجھ محمد کو دنیا میں سے 3 چیزیں پسند آئی ہیں، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند آئی ہیں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے دنیا کی خوشبو پسند آئی اور مجھے نیک عورت پسند آئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ خوشبو پسند تھی، اس لیے اللہ نے میرے نبی کے پسینے کو ہی خوشبو والا بنا دیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ولا شممت مسکتا ولا عنبرۃ اطیب رائحۃ من رائحۃ رسول اللہ، ہم نے بڑی بڑی کستوریاں بھی سونگھی ہیں، ہم نے بڑے بڑے مشک و عنبر اور بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں ہم نے استعمال کی ہیں، پر اللہ کی قسم حضور کے پسینے کی خوشبو سے آگے کی کوئی خوشبو نہیں تھی۔ میرے نبی کی زوجہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں جب وہ رسول اللہ کا وصال با کمال ہونے لگا تو انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضور سے خیریت دریافت کی، آقا آپ کیسے ہیں؟ ام سلمہ فرماتی ہیں فمررت بی جمع، زمانہ بیت گیا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، آپ کو لوبا توجہ بہادی، میں نے اس ہاتھ سے کھانے بھی کھائے ہیں، وضو بھی کیے ہیں، ہاتھ کو دھویا ہے، روزانہ انسان دن میں کتنی بار ہاتھ کو دھوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانے کی خوشبو ہاتھ کے ساتھ لگتی ہے، پھر دھوتا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے فما مر ریخو ارک رسول اللہ میں حاضریات، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے زمانہ بیت گیا ہے، میں نے کھانے کھائے ہیں، پر وہ جو حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کیفیت پوچھی تھی، وہاں سے جو خوشبو میرے ہاتھ کے ساتھ لگی ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصافح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یمس جلدی جلدو، ایسا ہوتا کہ میں حضور کے ہاتھ کا مصافحہ کرتا، یا کبھی کبھی حضور کے جسم اطہر سے میں جسم کو جان بوجھ کے مس کر لیا کرتا. فَتَعَرَّفُوا بَعْضًا فِي يَدِي وَإِنَّهُ لَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِّن الْمِسْكِ. طبرانی کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی وہ ملاقات بعد میں بھی میں محسوس کرتا رہتا کیونکہ وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی مہکتی رہتی. کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں، کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں، جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے، اور گلوں میں رچی ایسی خوشبو کہاں، اور گلوں میں بسی، آواز آئے، اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں، جیسی خوشبو نبی کے. یار اتنا تو آپ پڑھ لیتے ہیں نا، اے گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور گلوں میں بسی ایسی. میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. اللہ اکبر. میرے نبی پاک کے پیارے صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنگ کر رہے ہیں اور اس جنگ کے دوران ایک کافر آیا. اس کافر نے آ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چیلنج کیا، اور اس چیلنج میں اس نے آ کر یہ کہا کہ جناب یہ جو میرے ہاتھ کے اندر یہ ڈبیا ہے، اس ڈبیا میں ایک ایسی زہر ہے کہ اگر یہ دریا میں بہا دی جائے
چیزیں اس میں سے پانی پیے گی وہ ساری ہلاک ہو جائیں گی. حضرت خالد مسکرائے, فرمایا میرا اللہ چاہے تو تب, اگر میرا اللہ نہ چاہے, اللہ کا اذن نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں مرے گا. اس کو سن کر وہ کہنے لگا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ زہر اثر نہیں کرے گا. جناب حضرت خالد چونکہ میرے نبی کا صحابی ہے, وجد میں آئے, فرمایا چلو پھر آزما لیتے ہیں. آپ نے وہ ساری ڈبیاں اپنی ہتھیلی پہ اونڈیلی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو سنوں میں پھانک لیا. اب اس نے آنکھیں بند کر لی. جب آنکھ کھول کے دیکھا حضرت خالد کھڑے مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اوے ہمارے نبی نے ہماری تربیت کی ہے, جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ زہر کو مارنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ آواز آتی جائے, یہ زہر کو طاقت دینے والا کون ہے؟ یہ شہد کے اندر شفا کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ چنانچہ اس نے دوسری چیز پیش کی, کہنے لگا حضور یہ اعلیٰ قسم کی عطر ہے, یہ عطر اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر جسم کے کپڑوں پہ اگر ایک دفعہ لگا لی جائے, جب تک وہ کپڑا باقی ہے خوشبو کبھی ختم نہیں ہوگی. جناب خالد نے کچھ سوچا, پھر وہ خوشبو مدینے میں حضرت عمر کی خدمت میں بھیج دی. حضرت عمر فاروق کے سامنے جب وہ ڈبیا آئی, نہ جانے آج عمر کو کیا یاد آیا. حضرت عمر نے اپنے غلام کو بلایا, فرمایا آؤ ادھر آؤ. وہ قریب آیا, آپ نے وہ خوشبو والی ڈبیا دی, فرمایا جاؤ جا کر میرے نبی کی قبر پہ چھڑک کے آ جاؤ, کیونکہ میرے مصطفیٰ کو خوشبو بڑی پیاری لگتی تھی. برادران اسلام, میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم نے فرمایا مجھے دنیا کی خوشبو بڑی پسند ہے. اس لیے کسی نے علماء سے پوچھا, اور اس پر فقہا کا فتویٰ موجود ہے کہ جناب والا تحفوں میں سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ حکم آیا خوشبو ہے. اب اس پر دلیل کیا؟ فرمایا چونکہ نبی کو خوشبو پسند تھی, اور تحفہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دیا جائے جو اگلے کو پسند ہو. تو چونکہ پتہ نہیں ہوتا کس کو کیا چیز پسند ہے, اسے کپڑے پسند ہے, اسے امامہ پسند ہے, اسے اینک پسند ہے, اسے لباس پسند ہے, کیا چیز پسند ہے یہ معلوم نہیں ہوتا. لہذا خوشبو دے دی جائے, کیونکہ اگر مومن ہوا نبی کی پسند اس کی پسند, نبی کی پسند اس کی پسند ضرور ہوگی. لہذا جو نبی کا امتی ہے اسے جب خوشبو کا تحفہ دیا جائے, یہ یقین کر لیا جائے کہ یہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا, یہ خوشبو لے کے خوش ہو جائے گا. یا رسول اللہ دوسری چیز فرمایا نیک عورت, نیک خاتون, یہ مجھے بڑی پسند ہے. برادران اسلام, میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کو پسند قرار دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جس گھر میں نیک عورت ہو وہ گھر دنیا میں جنت ہے. جس گھر میں نیک عورت ہو وہ گھر برکتوں کا گہوارہ ہے. جس گھر میں نیک عورت ہو وہ گھر اللہ کی رحمت کی آواز گائے, وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. برادران اسلام, اس لیے میرے نبی نے تربیت فرمائی, فرمایا میرے غلاموں جب شادی کرنے لگو تو عورت کی حسن کو بعد میں دیکھنا, عورت کی دولت کو بعد میں دیکھنا, عورت کے دین کو پہلے دیکھنا ہے. کتنی چیزیں آ گئیں بولیے, کتنی چیزیں آ گئیں؟ دو چیزیں آ گئیں. میرے نبی نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ, دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے. اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا مطلب ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں, ذرا توجہ کرنے آپ نے, ایک ہوتا ہے دل کی ٹھنڈک, ایک ہوتا ہے کان کی ٹھنڈک, ایک ہوتا ہے آنکھ کی ٹھنڈک. اب دل کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز جس کا تعلق جنان کے ساتھ ہو, امور غیبیہ کے ساتھ ہو, جن کو بندہ محسوس نہ کر سکتا ہو باقی اس کی جو حواس ہے اس کے ساتھ. تو دل کی کیفیات کا جس سے تعلق ہوتا ہے اس سے دل خوش ہوتا ہے. کسی نے آپ کو اچھی بات کہہ کر آپ کا دل خوش کر دیا, آپ کہتے ہیں دل ٹھنڈا ہو گیا. آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے ان چیزوں سے جو نظارہ بندے کو چنگا لگے. یار اس پہ خوش ہو جاؤ نا. جو آنکھ کس چیز پہ ٹھنڈی ہوتی ہے
کہ وہ منظر بندے کو چنگا لگے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ حضور آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ایک تو ہے کہ حضور خود نماز پڑھیں، یہ بھی حضور کو پسند ہے، لیکن یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک بتا کے فرما دیا جب حضور کا امتی نماز پڑھے گا حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. نبی کو یہ نماز پسند تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت پر نماز کو فرض کیا. بعض علماء نے لکھا ہے کتاب ارکان الاسلام، اس میں ڈیٹیل موجود ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب آسمانوں پہ گئے تو پہلے آسمان پہ پہنچے تو دیکھا فرشتے سروں پہ امامے باندھے ہوئے تھے اور صف در صف ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کو بڑا چنگا لگا، پر میں کاش میری امت یوں عبادت کرے. یار مہربانی کرنی آپ. میرا نبی آگے بڑھے، اگلے سفر میں میرے نبی نے دیکھا کچھ فرشتے رکوع کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. میرے آقا آگے بڑھے، اس منظر کو میرے نبی نے محسوس کیا، فرمایا کاش میری امت یوں رب کو راضی کرے، رب کی عبادت کرے. میرے آقا آگے بڑھے، میرے نبی نے دیکھا کچھ فرشتے ہاتھ چھوڑ کے سیدھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. دل میں خیال آیا یہ منظر بھی بنائے، کاش یوں میری امت عبادت کرے. پھر کچھ کو دیکھا وہ سر سجدے میں رکھے ہوئے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کی صدائیں لگا رہے ہیں. میرے نبی کو یہ ادا اور پسند آئی. پھر کچھ کو دیکھا وہ گھٹنے توڑ کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر. میرے آقا نے انہیں دیکھا، میرے نبی کی نظر کو وہ بھی بھلے لگے. اب کتنی چاہتے آئیں قدم قدم پہ. میرے نبی نے محسوس فرمایا یہ بھی بہترین، یہ بھی بہترین، یہ بھی بہترین، یہ بھی بہترین. اب اتنی خواہشیں، عبادت اتنے انداز سے. میرا نبی جب قربت خدا بندی میں پہنچے، میرے اللہ نے نبی کو حکم دیا جا حبیبہ تیری امت کے لیے 50 نمازیں فرض ہیں. اب وہ نماز پڑھیں گے کیسے؟ وہ نماز پڑھیں گے کیسے؟ پورے قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ نے بتایا ہو کہ اے محبوب یوں تو نے قیام کرنا ہے، یوں تو نے رکوع کرنا ہے، یوں تو نے سجدہ کرنا ہے. بلکہ میرے نبی پاک نے جب حکم دیا نماز پڑھو، سارے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. اب میرے نبی نے جب رب کی عبادت کی تو چونکہ ذہن میں کیا تھا، پہلے قیام ہو گیا، پھر رکوع ہو گیا، پھر سجدے ہو گئے، پھر تشہد میں وہ قاعدہ ہو گیا. میرے نبی نے رکعتیں 2 پڑھی، انداز سارے آ گئے، وحی الہی آ گئی. محبوبہ قیامت تک میرے جتنے بھی فرشتے جس ادا سے میری عبادت کریں گے، تیرا امت ہی اگر 2 رکعتیں پڑھے گا وہ سارا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. نماز پڑھنے پہ انعام بھی سب سے زیادہ. میرے آقا نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلا وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں نماز پڑھی، ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی اس کے گناہ صغیرہ تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے آقا نے فرمایا جب نماز کی نیت سے کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو جب کلی کرتا ہے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے، سر کا مسح کرتا ہے، گویا وہ صرف وضو کر کے ظاہری طہارت ہی اس نے حاصل نہیں کی، وہ باطن میں بھی پاک ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں جو ہم دن میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں. قدم قدم پہ ہم سے گناہ صغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں. رہ گیا معاملہ گناہ کبیرہ کا تو گناہ کبیرہ صرف ایک ہی اس کا علاج ہے اور وہ ہے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ. یہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتیرہ نے سستا کام دس دیتا ہے، بھائی آسان کام ہو گیا ہے، چلو بھائی وضو کرو اور سارا گناہ. بھائی یہ گناہ صغیرہ سے مراد ہوتی ہے. اور یاد رکھیں گناہ صغیرہ جب بندہ اسی پہ ڈٹ جائے یعنی ان پہ ہی لگا رہے تو وہ صغیرہ کبیرے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس لیے گناہوں سے دور رہنا، بچنا یہ بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. تو چونکہ نماز حضور کو پسند تھی لہذا ہمارے نبی کو یہ نماز پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے بھی یہ نماز لازم کر دی. لہذا تمام
فرائض دینیہ میں سے سب سے بڑا فریضہ، تمام اعمال میں سے جس پر سب سے زیادہ قرآن و سنت کے اندر زور دیا گیا وہ کیا ہے؟ بولیے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور تمام امور میں جس پر سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے وعیدیں ارشاد فرمائی، تمام اعمال میں سے جس سے سب سے زیادہ ڈرایا، جس پر عذاب کی وعیدیں اللہ کے نبی نے سنائی یا قرآن میں یا حدیث کے اندر ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی نماز کا ترک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ، بلکہ میں پہلے قرآن مجید برہان رشید کی بات کر لوں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان لوگوں کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ عظمت والے ہیں، رب کے پیارے ہیں، کہ جن کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے اور نماز سے دور نہیں کرتے اور زکوٰۃ دینے سے ان کو غافل نہیں کرتے، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، دل دہل جائیں گے قیامت کے دن سے۔ نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو انتہائی سختی سے ڈرایا ہے نماز ترک کرنے کے حوالے سے۔ نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک واقعہ ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، جناب حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اے جناب موسیٰ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عورت بتا اللہ معاف کرنے والا ہے، تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ عرض کی حضرت گناہ نہ پوچھئے، اگر گناہ بتاؤں گی مجھے دربار سے نکال دیں گے۔ فرمایا بول کیا کہتی ہے؟ نہیں اللہ کا نبی ہوں۔ عرض کی اے اللہ کے نبی مجھ پر شیطان غالب آیا، میں نے بدکاری کا کام کیا، پھر اس کی وجہ سے میرے یہاں ایک ناجائز بچہ پیدا ہوا، میں نے دنیا سے بچنے کے لیے، ان کے تانوں سے خود کو بچانے کے لیے میں نے اس ناجائز بچے کو قتل کر دیا۔ اے اللہ کے نبی اب پریشان ہوں، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو غضب آ گیا، فرمایا او بدکارا چل فوراً نکل، کہیں تیری وجہ سے ادھر عذاب نازل نہ ہو جائے، آسمان سے آگ نہ آ جائے۔ وہ وہاں سے چل پڑی، ابھی چند قدم اٹھا کے آگے گئی تھی کہ اتنے میں حضرت جبریل آئے، آ کے اللہ کا سلام دیا اور سلام کر کے پیغام دیا، اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے میرے کلیم تو نے میری بندیا کو واپس کیوں کر دیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے جبریل رب جلیل کو معلوم ہے وہ اتنی بڑی فاحشہ تھی، اتنا بڑا گناہ اس نے کیا، پھر مجھ نبی کے دربار میں آ گئی، اب تو ہی تو بتا ایسی گناہگارہ سے نفرت کیوں نہ کی جائے، اسے دربار سے کیوں نہ نکالا جائے۔ حضرت جبریل نے عرض کی اے اللہ کے نبی اس سے بھی کئی برے لوگ ہیں، کیا میں آپ کو ان کی خبر نہ بتا دوں؟ حضرت سیدنا موسیٰ نے فرمایا جبریل کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہگار ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے کلیم اس سے بھی بڑا گناہگار وہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہگار ہے۔ حضرات گرامی ہم نے تو آج ایک ایسا شیطانی وسوسہ دل میں بسا لیے، ہم کہتے ہیں اگر کوئی ہم سے کوتاہی ہو جی چھڈو اللہ نمازاں نو نہیں، اللہ نمازاں دا پوکھا نہیں ہے۔ بھائی یہاں بھوکے کی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ اللہ کا آرڈر ہے، وہ بادشاہ کائنات ہے، تو حاکم اگر کوئی چھوٹا سا بھی حاکم ہو اس کا آرڈر کوئی نہ مانے تو اگلی دفعہ وہ کہتے ہیں اس کی ڈیوٹی چینج کر دو، یہ آرڈر تسلیم نہیں کرتا۔ وہ رب پھر کتنا عظیم ہے، کتنا کریم ہے، وہ ہزاروں عیب اور گناہ دیکھنے کے باوجود ہم سے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا ہے، لیکن کیا اس کی ناراضگی نہیں ہوگی کہ جب اس کی طرف سے ہمیں بلاوا آتا ہے اور ہماری طرف سے لبیک نہیں ہوتی؟ جس وقت آذان ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتوں کے اندر بالا خانے اور ان بالا خانوں میں خوبصورت حوریں، ادھر آذان ہوتی ہے تو حوریں اپنی کنگیاں اٹھا کر ان بالا خانوں میں آتی ہیں اور کھڑکیوں میں، جیسے نہیں روشن دانوں میں کھڑکیوں میں بیٹھتی ہیں،
تو آمنے سامنے بیٹھ کر کنگیاں کرتی ہیں، بنتی سنورتی ہیں. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس امید پر کہ اب جو اٹھے گا نماز کے لیے اللہ اسے ہمارا نکاح کروائے گا. جب نماز کا وقت گزرتا ہے اور نمازی نماز کی طرف نہیں جاتا کوئی مومن، تو وہ کنگھی پھینک کر کہتی ہیں ہائے او بدبخت، تو نے ہمارا حسن نہیں دیکھا. اگر صرف ہمارا حسن ہی دیکھا ہوتا ساری زندگی سر سجدے سے نہ اٹھاتا. نماز پر انعام بھی بڑا ہے اور نماز ترک کرنے پر سزا بھی بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے.